بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نئی ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر طوفانی بارش میں ابھی تک کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ رات 10 بجے سے مغرب کی طرف سے اٹھنے والے بادل طوفانی بارش کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور اب آدھی سے زیادہ رات گزر جانے کے باوجود طوفانی بارش میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ سڑکیں بالکل ویران ہو چکی تھیں مگر وہ کار رات 9 بجے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ابھی اس کار کو مزید 4 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا۔ اس وقت وہ جنگل کے درمیانی ایک چھوٹی سی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ ایک پرانا سا جنگل تھا جس کے درمیان وہ سڑک بنی ہوئی تھی۔ اس جگہ سے 8 کلومیٹر پیچھے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا اور اس سے آگے 10 کلومیٹر ایک شہر آباد تھا، اور یہ سڑک گاؤں والی کی آسانی کے لیے بنائی گئی تھی۔ مگر اس وقت وہ دونوں میاں بیوی اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے شارٹ کٹ کے طور پر اس سڑک کا انتخاب کیا تھا۔ ان کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا، مگر اب قدرت نے ان کی سن لی تھی اور اب وہ ماں باپ بننے والے تھے۔ خالد، کہیں ہم نے اس راستے کا انتخاب کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ سائرہ نے اپنے شوہر احمد سے پوچھا۔ بھئی، ہم اگر اس بڑی سڑک سے جاتے تو تب بھی بارش ہو رہی ہوتی، اب ہم اس سڑک پر بھی جا رہے ہیں تو یہاں بھی بارش ہو رہی ہے، اس لیے میرے خیال سے تو ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، خالد نے اپنی بیوی سائرہ سے کہا۔ اچانک انہیں مایوسی کا ایک شدید جھٹکا لگا جب ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا خالد، گاڑی کیوں روک دی؟ سائرہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں اس جگہ گاڑی روکوں گا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا، نیچے اتر کر دیکھنا ہوگا۔ مگر اتنی بارش میں تم باہر نکلو گے؟ سائرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ کیا کیا جائے، مجبوری ہے، ورنہ پوری رات گاڑی میں بیٹھ کر گزارنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم اس گاڑی میں بیٹھ کر رات گزار لیں گے مگر تم اتنی تیز بارش میں باہر مت نکلو، سائرہ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ایک چھوٹی سی بات آپ نظر انداز کر رہی ہیں کہ اس وقت ہماری کار جس جگہ کھڑی ہے اس کے پیچھے ایک چڑھائی ہے اور آگے بھی ایک چڑھائی ہے۔ دائیں طرف نہر اور بائیں طرف ایک گھنا جنگل ہے۔ اس طرح سے چاروں طرف سے بارش کا پانی اس جگہ جمع ہو رہا ہے جہاں ہماری کار اس وقت کھڑی ہے، اور اگر بادشاہ سلامت کو یقین نہ آئے تو وہ کار کے آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبے ٹائر دیکھ سکتے ہیں جو آپ سے کچھ دیر پہلے پورے نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب ہے پانی بہت تیزی سے جمع ہو رہا ہے۔ اوہ، یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں خالد، سائرہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ تم رو رہی ہو سائرہ؟ خالد نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، سائرہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہمیں کوئی محفوظ مقام تلاش کرنا ہوگا سائرہ، خالد نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ مگر اس جگہ بلا محفوظ مقام کہاں سے ملے گا؟ سائرہ نے اسے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ اب پانی ان کے گھٹنوں پر آ رہا تھا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سڑک پر دونوں طرف کافی اونچی چڑھائی تھی جس پر سے پانی بہت تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ اس طرح ان کا چڑھائی پر چڑھنا ناممکن تھا۔ نہر ان سے 20-22 فٹ اونچی تھی۔ اب آخری امید تھی وہ گھنا اور خطرناک جنگل۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس طرف چل دیے جس طرف وہ خطرناک اور گھنا جنگل تھا۔ کیچڑ اس قدر پھیل چکی تھی کہ ان کا چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس جگہ جنگل اتنا گھنا نہیں تھا مگر پھر وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جنگل انتہائی گھنا اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا، مگر انہیں ابھی تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ بارش سے محفوظ رہ سکتے۔ ایسے ہی انہیں چلتے چلتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ بس خالد، مجھ سے اب اور نہیں چلا جاتا، سائرہ نے رکتے ہوئے کہا۔ بس کچھ دیر دور اور چلو، شاید کوئی محفوظ مقام مل جائے رات بسر کرنے کے لیے، خالد نے اس کی ہمت بندھائی۔ درختوں پر گرتی بارش اور درختوں سے گرتا ہوا پانی کا ماحول کو پراسرار اور خوفناک بنا رہا تھا۔ کیچڑ میں چلنے کی آواز رہی سہی کسر پوری کر رہی تھی۔ ایسے میں اچانک درختوں کا سلسلہ اب کم ہونے لگا، کہیں کہیں چھوٹی بڑی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ بھی مشکل سے 5 منٹ چلے ہوں گے کہ اچانک انہیں کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کوئی مکان سا نظر آنے لگا۔ دور سے وہ ایک سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی جان میں جان آئی۔ قریب جا کر انہیں کافی حیرت ہوئی کہ وہ کوئی پرانا سا کھنڈر تھا جو بالکل گر چکا تھا۔ بس 1-2 کمرے ہی ٹھیک حالت میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا
کہ اس طوفانی بارش میں کوئی محفوظ مقام تو دکھائی دیا؟ خالد مجھے تو یہ مکان بہت خوفناک لگ رہا ہے، سائرہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر اس طوفانی بارش سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔ اب اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چلو اندر۔ میں تمہیں اس خوبصورت حویلی میں رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ہم صرف ایک رات کے باقی ماندہ 3-4 گھنٹے گزار کر صبح یہاں سے نکل چلیں گے۔ چلو اب ٹائم ضائع مت کرو، میرا اور اپنا خیال نہیں تو کم از کم ہمارے ہونے والے بچے کے بارے میں تو سوچو۔ اسے تو نہیں معلوم کہ اس وقت ہم کس خوبصورت حویلی میں موجود ہیں، یا بابائے قائد کے زمانے کے کسی کھنڈر میں، خالد نے کہا اور سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس اکلوتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازے نام کی کوئی چیز کا وہاں نام و نشان نہیں تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا۔ خالد نے لائٹر نکال لیا مگر سخت سردی کی وجہ سے لائٹر نے 2-4 کوششوں میں جلنے سے انکار کر دیا۔ آخر 5ویں کوشش میں وہ جل گیا۔ روشنی ہوتے ہی خالد کو اپنی خوبصورت بیوی کے علاوہ جو خوبصورت چیز نظر آئی وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو سائرہ کے عین پیچھے اپنے خوبصورت دانت یوں نکالے پڑا تھا جیسے کسی ٹوتھ پیسٹ کمپنی کا اشتہار دے رہا ہو۔ خالد نے بمشکل اپنی 1000 میل کی رفتار سے آتی ہوئی چیخ کو بریک لگائے اور لائٹر بند کر دیا۔ ارے باپ رے، یہ لائٹر تو پھر بند ہو گیا، خالد نے مصنوعی پریشانی سے کہا اور 2-3 بار سائرہ کو دکھانے کے لیے لائٹر جلانے کی ناکام کوشش کی اور پھر لائٹر جیب میں رکھ دیا۔ بھئی باقی رات ہم قدرتی بجلی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اور پھر خالد نے ایک طرف کونے میں تھوڑی سی جگہ صاف کر دی۔ آئیے بیگم صاحبہ یہاں بیٹھیے۔ خالد نے سائرہ کو اس جگہ بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا تاکہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھ لے۔ اگر اس نے اس ڈھانچے کو دیکھ لیا تو وہ فوراً اسے اپنی اس جگہ سے نکلنے کے لیے کہے گی، اور اس وقت اس طوفانی بارش میں وہ ایک قدم بھی باہر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح خالد کی آنکھ سائرہ کے آسمان کو چھوتی ہوئی چیخ سے کھلی، جو یقیناً اس خوبصورت دانتوں کے مالک ڈھانچے کو دیکھ کر چیخی تھی، اور بڑھا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا سائرہ؟ وہ دیکھو خالد، سائرہ نے ڈھانچے کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے؟ ارے باپ رے، یہ موصوف بھی بارش سے بچنے کے لیے یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ چلو سائرہ، اس سے پہلے کہ یہ صاحب اٹھ جائیں ہم ہی اٹھ چلتے ہیں، خالد نے کہا اور سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ دن کی روشنی میں جنگل اور بھی خطرناک لگ رہا تھا، اور پھر اس راستے پر چلنے لگے جس پر وہ رات کو آئے تھے۔ خالد، تم نے رات کو یہ ڈھانچہ دیکھا تھا نا؟ سائرہ نے اچانک پوچھا۔ ارے خدا کے لیے بیگم، ایسی خوفناک باتیں تو نہ کرو، بھلا میں رات کو اس ڈھانچے کو دیکھ لیتا تو کیا وہاں پہ رکتا؟ خالد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں خالد، تم نے رات کو وہ ڈھانچہ دیکھا، مگر تم میری وجہ سے خاموش رہے تاکہ میں آرام سے رات بسر کر سکوں، اور لائٹر بھی تم نے جان بوجھ کر بند کیا تھا۔ کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ سائرہ نے غور سے خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مجھے سردی کی وجہ سے کچھ یاد نہیں آ رہا، خالد نے جلدی سے کہا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، سائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالد بھی مسکرا دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے جا رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے ابھی تک جنگل کے جانور اپنی اپنی آرام گاہوں سے نہیں نکلے تھے، اور یہ ان کے لیے اچھی خبر تھی، ورنہ وہ کسی جنگلی جانور کا صبح کا ناشتہ بن چکے ہوتے۔ پھر وہ اپنی کار تک پہنچ گئے، مگر وہاں انہیں اپنی کار کی چھت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ کار تو محفوظ پڑی ہوئی ہے، اس چڑھائی پر چڑھتے ہیں، شاید اس کے آگے کوئی گاڑی وغیرہ مل جائے اور ہم شہر پہنچ جائے۔ کار بعد میں نکلوا لیں گے، خالد نے کہا اور سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب اس 4 کمروں کے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک 5-6 سال کا بچہ اس کمرے سے باہر نکل آیا اور اس کا رخ مین گیٹ کی طرف ہو گیا۔ اس بچے نے مین گیٹ کھول لیا اور پھر اپنے مکان کے سامنے بنے ایک پارک میں جا کر جھولا جھولنے لگا۔ اٹھیے اٹھیے، دیکھیے منا پھر کمرے سے باہر نکل گیا، اٹھیے اسے دیکھیے، اس مکان کے ایک کمرے میں سوئی ہوئی عورت نے اپنے شوہر کو جگاتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے تمام کمرے چھان مارے، مگر مننے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ دیکھو بڑا گیٹ کھلا ہے، شاید وہ باہر نکل گیا ہے۔ بیوی نے انگلی سے اشارہ کیا اور جلدی سے باہر کی طرف دوڑا، اور پھر اس نے بھی پہلے پارک کی طرف رخ کیا اور پھر اسے اپنا بیٹا ایک جھولے پر جھولتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے بچے، تم پھر باہر نکل گئے، آخر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں ہمیں رلاتے ہو؟ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آخر ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم کل ہی کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانے چلیں گے، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کل جلدی چھٹی لے کر آ جاؤں گا اور پھر ہم کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ شام 5 بجے کا ٹائم تھا جب وہ ان کی کار ایک ہسپتال کے سامنے رکی اور پھر دونوں میاں بیوی ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں اپنے بیٹے کا چیک اپ کروانا ہے۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا اور کیا بیماری ہے اسے؟ وہ گھر پر ہے، آپ کو وہیں چل کر دیکھنا ہوگا، ہم اسے یہاں نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ آپ اسے کیوں نہیں لا سکتے؟ ڈاکٹر نے کہا۔
ہم اسے روشنی میں نہیں لا سکتے۔ کیا مطلب، آپ اسے روشنی میں کیوں نہیں لا سکتے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس بات کی تو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیوں روشنی سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ روشنی میں آتے ہی چیخنے چلانے لگتا ہے اور اندھیرے میں بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، اور اکثر وہ اپنے کمرے سے رات میں نکل جاتا ہے اور ہمیں کسی دوسرے کمرے میں بیٹھا مل جاتا ہے۔ مگر کل رات وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کریں، جب سے پیدا ہوا تو کمرے میں روشنی تھی اور یہ پیدا ہوتے ہی بری طرح رونے لگا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی اسے چپ کرانے کی، مگر یہ بالکل چپ نہیں ہوا۔ پھر اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا، اور اندھیرا ہوتے ہی یہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ ہم سب حیران تھے کہ جو بچہ لگاتار 3 گھنٹے سے روتا رہا ہو، اچانک اندھیرا ہوتے ہی چپ کیوں ہو گیا۔ لائٹ تقریباً آدھے گھنٹے نہیں آئی، یہ بالکل پرسکون رہا، مگر پھر لائٹ آ گئی، کمرے میں روشنی ہوتے ہی یہ پھر بری طرح رونے لگ گیا۔ تب ہم لوگوں نے لائٹ بند کر دی تو یہ پھر پرسکون ہو گیا۔ تب سے ڈاکٹر صاحب یہ روشنی میں چیخنے چلانے لگتا ہے جیسے یہ روشنی اسے اذیت دے رہی ہو، اس لیے ہم بھول کر بھی گھر میں روشنی نہیں کرتے اور اس کمرے میں جہاں یہ موجود ہو۔ اوہ، پھر تو میرا خیال ہے آپ غلط جگہ پر آ گئے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس بچے کو کوئی دماغی بیماری ہو، اس لیے میرا خیال ہے آپ اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر نے کہا، اور دونوں میاں بیوی نا امید ہو کر باہر آ گئے۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ آخر یہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، اور جب یہ پیدا ہوا تب سے ہمارا چین سکون سب برباد ہو گیا، جانے کیا بیماری ہے اسے۔ اور پھر دوسرے دن وہ ایک ماہر نفسیات کے سامنے بیٹھے اپنی بے بسی کی روایات سنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کو دیکھنے شام کو آ جاؤں گا، مگر مجھے لگتا ہے اس بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے۔ پھر بھی مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا جس کے بعد سے آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے ایسا ہے، مگر جب سے یہ پیدا ہونے والا تھا تب ہم دونوں ایک رشتہ دار کی شادی سے واپس آ رہے تھے کہ طوفانی بارش سے بچنے کے لیے جنگل میں بنے ایک کھنڈر میں رک گئے جہاں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ شاید کسی انسان کو قتل کر کے وہاں پھینکا گیا تھا، اور ہم نے اس ڈھانچے کی موجودگی میں وہاں رات گزاری۔ بس اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ میرے خیال میں نہیں پیش آیا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے معصوم بیٹے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اوہ، پھر تو میں معافی چاہتا ہوں مسٹر خالد، جو بات ابھی آپ نے مجھے بتائی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس بچے کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ اس بچے پر کوئی سایہ ہے، اس کھنڈر میں شاید کوئی روح وغیرہ کا سایہ تھا جو شاید آپ لوگوں کے وہاں رات رہنے سے آپ کی بیوی پر آ گیا، کیونکہ یہ ماں بننے والی تھی، اور پھر وہیں سے یہ آپ کے بچے پر آ گیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کسی عامل سے ملو اور اس سائے کا اثر ختم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور وہ دونوں اس میں خدا کی کوئی رضامندی سمجھ کر وہاں سے باہر آ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر گہری نا امیدی اور دکھ نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کی سزا تو ہمیں دے اور ہمارے بچے کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹروں نے تو آسانی سے کہہ دیا تھا کہ تم آئندہ ماں نہ بن پاؤ گی، مگر جو بچہ یا رب تو نے ہمیں دیا ہے اس کی تو خوشی ہمیں نصیب فرما۔ سائرہ نے روتے ہوئے کہا، ہمت کرو سائرہ، خدا نے چاہا تو ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، میں کل ہی کسی اچھے سے عامل کو لے کر آؤں گا، خالد نے کہا، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اور پھر دوسرے دن شام کو خالد ایک عامل کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس عامل نے خود کو اس بچے کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اس ہی عامل کو کمرے میں بند ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک وہ خود باہر آیا نہ کوئی آواز سنائی دے رہی تھی، بس عجیب سی خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی پورے گھر میں۔ اور پھر ایسے ہی اس عامل کو رات کے 12 بج گئے، اور پھر اچانک انہیں اپنے بیٹے کی چیخیں سنائی دی، انتہائی کربناک اور تکلیف دہ چیخیں۔ وہ دونوں تڑپ اٹھے، اور پھر 15 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور عامل کا پسینے میں ڈوبا ہوا جسم اور لال سرخ چہرہ انہیں نظر آیا۔ مگر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی انہوں نے محسوس کی، وہ اس عامل کے چہرے پر مایوسی تھی۔ خالد صاحب، یہ کوئی بہت طاقتور اثر ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میں اولاد کا دکھ سمجھتا ہوں، اس لیے میں آج کل کے جھوٹے عاملوں کی طرح جھوٹی امیدیں دلا کر آپ کو لوٹنا نہیں چاہتا۔ میں نے جو عمل کیا ہے وہ انتہائی طاقتور عمل تھا، اگر بچے پر کوئی سایہ وغیرہ ہوتا تو اس عمل کے بعد بالکل ختم ہو جاتا، مگر میں نے بعد میں روشنی کر کے دیکھا تھا، وہ ویسے ہی روشنی میں تڑپنے لگا۔ مگر شاید میں تھوڑی بہت تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تمہیں ایک بزرگ کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا تعلق اس دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے، انہیں اس دنیا کی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ اکثر دکھی انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے مجھے پورا یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور پھر اس عامل نے کاغذ پر ایک جگہ کا پتہ لکھ کر خالد کی طرف بڑھا دیا۔
میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا خالد، جو مدد تمہاری اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی عامل یا ڈاکٹر وغیرہ نہیں کر سکتا، اس لیے نماز پڑھ کر صرف اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ ذریعہ بے شک انسان ہی ہوتا ہے مگر اصل میں مدد اللہ ہی کرتا ہے، اس لیے میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گا، انشاءاللہ تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ عامل چلا گیا مگر ان کے لیے امید کا ایک دیا جلا گیا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں سچے دل سے معافی مانگی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اور پھر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خالد اس عامل کے بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہو گیا۔ 12 گھنٹے کا وہ سفر زندگی اور موت کے درمیان ایک جان لیوا انتظار سے کم نہیں تھا، مگر وقت تو چونٹی کی رفتار سے بھی گزر ہی جاتا ہے۔ رات 10 بجے وہ اس پہاڑی تک پہنچ گئے جس کی چوٹی پر اس بزرگ کی رہائش تھی۔ ایک طرف ایک راستہ بنا ہوا تھا لوگوں کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ آدھا گھنٹے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اوپر جا کر اسے شدید حیرت ہوئی کہ اوپر کوئی جھونپڑی وغیرہ بھی نہیں تھی، بس ایسے ہی کھلے آسمان تلے وہ بزرگ ایک جگہ عبادت میں مصروف تھے۔ خالد ان بزرگ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ بزرگ نے تھوڑی دیر بعد سلام پھیر کر خالد کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم بابا، خالد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹے میں اس وقت کسی سے نہیں ملتا، یہ وقت میری عبادت کا ہوتا ہے، مگر میں تمہارے چہرے پر ایک گہرے دکھ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے بتاؤ بیٹا تمہیں کیا دکھ ہے؟ اس بزرگ نے نہایت پیار سے کہا۔ بابا میرا بیٹا بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا، وہ روشنی میں درد و تکلیف سے چیخنے چلانے لگتا ہے اور اندھیرے میں بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ بابا ہم نے ڈاکٹر سے عاملوں سے علاج کروایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، پھر ایک عامل نے مجھے آپ کا پتہ بتایا اور میں امید کا دیا جلائے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اوہ یا رب رحم فرما۔ بیٹے تمہارے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ بزرگ نے کچھ پریشانی سے کہا۔ بابا اس کی عمر 1.5 سال ہے، مگر کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ اس بچے کی عمر 1.5 سال ہے، سب اسے 5-6 سال کا بچہ سمجھتے ہیں۔ اس بات پر ہمیں بھی حیرت ہے کہ وہ 1.5 سال میں ہی 5-6 سال کا بچہ کیسے بن گیا، مگر قدرت کے کھیل نرالے ہیں، بھلا ہم کون ہوتے ہیں یہ بات سوچنے والے؟ خالد نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ اچھا وہ پیدا کب ہوا تھا؟ کہیں وہ ٹھیک اس وقت تو پیدا نہیں ہوا جب سورج گرہن لگا ہوا تھا؟ اس بزرگ نے پریشان ہو کر کہا۔ جی ہاں بابا، 1.5 سال پہلے جو سورج گرہن لگا تھا یہ ٹھیک اسی وقت پیدا ہوا تھا۔ سورج گرہن 1.5 منٹ کے لیے لگا تھا اور یہ اسی 1.5 منٹ کے دوران پیدا ہوا تھا، خالد نے حیران ہو کر کہا۔ اوہ میرے خدایا، تو اس کی بات سچ ہو گئی، وہ سب کچھ ہو گیا جو اس نے کہا تھا؟ بزرگ نے انتہائی پریشان ہو کر جیسے اپنے آپ سے کہا۔ کون سی بات بابا، کیا ہو گیا؟ خالد نے حیران ہو کر پوچھا۔ بہت برا ہوا بیٹے، اب دنیا بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، یہ آج سے 900 سال پرانی بات ہے بیٹا، بابا نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ کون سی بات بابا، اور 900 سال پرانی بات سے بھلا میرے بیٹے کی موجودہ حالت کا کیا تعلق ہے؟ خالد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تعلق ہے بیٹا، بہت گہرا تعلق ہے، تمہارے بیٹے کی موجودہ صورتحال کا 900 سال پرانی ایک بات سے بہت گہرا تعلق ہے بیٹے۔ آج سے 900 سال پہلے ایک خطرناک جنگل کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں آباد ایک خاندان کے گھر ایک عجیب سا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی شکل بن مانس سے ملتی جلتی تھی اور اس بچے کے 2 سر اور 3 ٹانگیں تھیں۔ وہ بچہ رات کو پیدا ہوا، اس لیے گاؤں میں کسی کو بھی اس بچے کی پیدائش کا پتہ نہیں چلا، اور اس بچے کے ماں باپ نے تمام گاؤں والوں سے یہ چھپا کر رکھا۔ اس بات کو 16 سال گزر گئے۔ اس بچے کی خوراک صرف اور صرف کچا گوشت تھا، اور پھر کسی عورت نے اس بچے کو اس گھر میں کچا گوشت کھاتے دیکھ لیا، اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والوں نے یہ سوچا کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر آدم خور نہ بن جائے، اس لیے گاؤں والوں نے مل کر اس بچے کو مار دینا چاہا، مگر اس بچے کی ماں باپ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے کوئی ان کے بیٹے کو ہلاک کر دے، اس لیے وہ اس گاؤں سے نکل گئے، مگر ان گاؤں والوں کو روکنے کی کوشش میں اس بچے کا باپ مارا گیا اور بچے کی ماں اس بچے کو لے کر جنگل میں کہیں چھپ گئی۔ اس گاؤں کے ذریعے یہ بات پورے شہر میں، شہر سے کے ذریعے پورے ملک میں پھیل گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات بہت سے ملکوں میں بھی پھیل گئی۔ تمام ممالک صرف اس بات پر سوچ رہے تھے کہ اگر اس عجیب و غریب آدم خور بچے کی نسل آگے بڑھ گئی تو بہت برا ہوگا، اس لیے کہ پوری دنیا سے ٹیمیں بھیجی گئیں اس بچے کو ہلاک کرنے کے لیے۔ مگر 2 سال گزر گئے، اب اس بچے اور اس کی ماں کا کچھ پتہ نہ چلا، اور پھر ایک دن ایک ٹیم ان تک پہنچ گئی۔ وہ جنگل میں ہی ایک جگہ چھپ کر رہ رہے تھے۔ اب وہ بچہ 18 سال کا جوان مرد بن گیا تھا۔ وہ بہت چیخے چلائے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس جنگل میں گزار دیں گے، کبھی شہر یا ملک نہیں جائیں گے، مگر ان بے حس انسانوں کو ان کی حالت پر ذرا بھی ترس نہ آیا، اور انہوں نے اس معصوم بچے کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کے ٹکڑے کر دیے اور ان ٹکڑوں کو اس بچے کے قدموں میں پھینک دیا کہ لو اب ان کو بھی کھاؤ۔ ان بے رحم انسانوں کے کہوں میں اس معصوم بچے کی سسکیاں اور آہیں دب کر رہ گئی،
और फिर इस बच्चे को इन लोगों ने जंगल में बनी एक अजीब व गरीब दलदल में फेंक दिया। इस दलदल के अंदर जाने कैसे अजीब व गरीब पौधे हैं, जो चीज़ भी इस दलदल में गिरती है वो इससे लिपट जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे खींचती चले जाते हैं। दलदल में फेंकने के बाद वो इस बच्चे की बेबसी पर खूब कहके लगाते रहे, और फिर जब वो सीने तक इस दलदल में धंस गया तो इसने बारगाही लाई में सर उठाकर शिकवा किया, और खुदा मजलूम इंसानों की बहुत जल्द सुनता है। और फिर जब वो गर्दन तक दलदल में धंस चुका तो अचानक दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया। इस वक्त सूरज ग्रहण लग गया था। तब इस बच्चे ने इन बेइज्जत इंसानों की तरफ देखकर एक बदुआ दी कि जिस तरह वो इस वक्त दिन के वक्त अंधेरों में मर रहा है, इसी तरह आज से 900 साल बाद जो सूरज ग्रहण लगेगा इसमें बच्चा पैदा होगा जो मेरी मौत का बदला इस पूरी दुनिया से लेगा। वो बच्चा इस पूरी दुनिया के लिए अजाब बन जाएगा। वो बच्चा सिर्फ 9 साल की उम्र में 20 साल का जवान मर्द बन जाएगा, और 20 साल की उम्र में वो मेरी तरह हो जाएगा, यानी इसके 2 सर और 3 टांगें हो जाएंगी, और फिर इसकी शक्ल मुझसे भी बुरी हो जाएगी, और फिर 9 साल में वो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसकी मौत इस दुनिया के आखिरी शख्स के हाथों होगी, और फिर वो इंसान भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, और ये दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मगर एक बात इसने अजीब कही आखिर में, और बेटे जो निशानियाँ इसने इस बच्चे के बारे में बताई थी वो सब निशानियाँ तुम्हारे बेटे में मौजूद है। इसलिए बेटे इसमें अब कोई शक नहीं कि तुम्हारा बेटा ही वो बच्चा है जो 900 साल बाद सूरज ग्रहण के वक्त पैदा हुआ था। ये तमाम बातें मुझे मेरे मुर्शद ने मरते वक्त बताई थी, और ये भी बताया था कि एक शख्स तुम्हारे पास आएगा जो इस बच्चे का बाप होगा, और आज तुम मेरे पास आ गए। तो क्या बाबा मेरा बेटा किस तरह भी ठीक नहीं हो सकता है? क्या इस बद्दुआ का असर इस पर से ख़त्म नहीं हो सकता? खालिद ने रोते हुए कहा। बेटे ये नामुमकिन है। हाँ, मगर एक तरह से इस बद्दुआ का असर तुम्हारे बेटे पर से ख़त्म हो सकता है कि अगर तुम इस दलदल में डूबे हुए बच्चे को बचा लो जो आज से 900 साल पहले इस दलदल में फेंका गया था। क्या ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? 900 साल पहले वो गर्दन तक धंस गया था, तो भला मैं आज से 900 साल बाद इसे कैसे बचा सकता हूँ? बचा सकते हो बेटे। मेरे मुर्शिद ने मरते वक्त मुझे ये बताया था, और ये तरीका भी बताया था कि इसे तुम कैसे बचा सकते हो। कैसे बचा सकता हूँ मैं इसे बाबा? खालिद ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। तुम्हें 900 साल पीछे जाना होगा इस ज़िंदगी में जो आज से 900 साल पहले मौजूद थी। ओ मेरे खुदाया, भला बाबा ये कैसे मुमकिन है? ये बात मैं जिससे भी कहूँगा वो मुझे बिल्कुल पागल ख्याल करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ आजकल के साइंस के इस दौर में लोग सिर्फ साइंस पर भरोसा रखते हैं, मगर तुम नहीं जानते बेटे अल्लाह ताला ये दुनिया कैसे चला रहा है, बल्कि कोई इंसान भी इसकी किसी बात को नहीं समझ सकता। इसलिए बेटे ये मुमकिन है कि तुम 900 साल पीछे जा सकते हो और इस मासूम बच्चे को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो, और न सिर्फ कुछ ही सालों में इस दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह भी हो सकता है, मगर मैं आपको झुठलाने की गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसलिए बताइए बाबा मुझे क्या करना होगा? आज रात तुम यहीं रुको, कल सुबह हम एक जगह जाएंगे, इस बुजुर्ग ने कहा, और इसे एक जगह साफ सुथरी पर सोने का कहकर वो खुद इबादत में मसरूफ़ हो गए। सुबह खालिद को इस बुजुर्ग ने जगाया और दोनों ने एक साथ नमाज पढ़ी, और फिर वो बुजुर्ग खालिद को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ उतरने लगे। दूसरी तरफ घना जंगल था, और फिर ऐसे ही जंगल में चलते चलते इन्हें दोपहर हो गई, और फिर वो एक बड़े से पहाड़ के सामने पहुंच गए। अब वो बुजुर्ग इसे इस पहाड़ के दूसरी तरफ ले आए। अब वो एक गार के सामने खड़े थे। बेटा तुम इस गार से बाहर बैठकर मेरा इंतज़ार करो। और फिर वो बुजुर्ग इस गार में दाखिल हो गए, और फिर ऐसे ही अंदर गए। इन्हें 3 घंटे गुजर गए। शाम 5 बजे वो बाहर आए और इसे अंदर बुला लिया। खालिद इस गार के अंदर गया, और फिर कुछ देर बाद बुजुर्ग ने खालिद से कहा, बेटे तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। इस गार में अब तुम बेहोश हो जाओगे। जब तुम्हें होश आएगा तो तुम एक ख़तरनाक जंगल में होगे। तुम्हें 3 दिन की मोहलत है। 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो दलदल तलाश करनी है, क्योंकि वहाँ 3 दिन तक तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अगर तुम्हारे मुंह में वहाँ की किसी चीज़ का ज़रा भी चला गया तो तुम कभी वापस इस ज़िंदगी में नहीं आ सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके वो दलदल तुम्हें तलाश करनी है, और उस दलदल में तुम्हें वो बच्चा डूबता हुआ नज़र आएगा। बस तुम जल्दी से इसे बाहर निकाल लेना। वो जैसे ही बाहर निकलेगा, आसमान की तरफ देखेगा, इसी वक्त तुम अपने होश आवाज़ से बेगाना हो जाओगे, और फिर जब तुम्हें होश आएगा तुम वापस इस गार में होगे। बस तुम इसे बात का खास ख्याल रखना है। एक तो तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वो दलदल तलाश करनी है, और दूसरे वहाँ की कोई चीज़ तुम अपने मुंह को नहीं लगने दोगे। अब तुम इस गार में लेट जाओ। और फिर खालिद के लेटते ही इस बुजुर्ग ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर अचानक जैसे जलजला आ गया और पूरा पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा, और 10 मिनट बाद वो पहाड़ पूरे का पूरा ज़मीन में दफन हो गया। अब वहाँ पहाड़ का नामो निशान नहीं था। ज़मीन बिल्कुल बराबर हो चुकी थी,
اور پھر جب خالد کو ہوش آیا تو وہ ایک گھنے جنگل میں تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اسے 3 دن کے اندر اندر وہ دلدل تلاش کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خدا سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف جنگل گھنا اور خطرناک تھا۔ اس وقت صبح کا وقت تھا، لیکن جس وقت وہ اس غار میں آیا تھا وہ شام کا وقت تھا۔ اس بات پر اسے کافی حیرت ہوئی، مگر سب سے پہلے اسے جو کام کرنا تھا وہ اپنے لیے کوئی لباس بنانا تھا، کیونکہ اس وقت لباس نام کی کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں تھی، اور نہ گھڑی تھی جو اس نے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک طرف دیکھا، وہاں عجیب سا پودا کھڑا تھا جس کے پتے کیلے کے پتوں سے بھی بڑے تھے۔ خالد نے سب سے پہلے ان پتوں سے ستر پوشی کی۔ اب اس نے ایک طرف کا انتخاب کیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ ایسے ہی چلتے چلتے اسے دوپہر اور پھر شام ہو گئی۔ اس دوران اس نے بہت سے جنگلی چھوٹے بڑے جانور دیکھے، مگر کسی نے بھی اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، تھکاوٹ نے بے حال کر دیا تھا، مگر اپنے بیٹے کی حالت جب اس کے سامنے آتی تو اس کے جسم میں ایک نئی جان آ جاتی اور وہ پھر پرجوش ہو کر اپنی منزل کی تلاش شروع کر دیتا۔ مگر خدا کو شاید اس کی اور آزمائش لینی تھی، اور اسی طرح اس سے آدھی رات ہو گئی۔ تھکن اور بھوک پیاس کی شدت نے اسے اب چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس پر بار بار نیند کا غلبہ ہو رہا تھا اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے 6-7 گھنٹے ضائع کر دیے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہر طرح کے پھلدار درخت پکے لدے پھلوں سے لدے کھڑے تھے، مگر وہ انہیں چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا چلنے لگا۔ وہ دوپہر تک یوں ہی بھٹکتا رہا، مگر اسے اپنی منزل نظر نہیں آئی، اور پھر اسی طرح شام ہو گئی۔ جیسے شام ہوئی اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی۔ اچانک ایک آواز سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بلا شبہ شیر کی دھاڑ تھی۔ اسے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ آواز اس کے بہت قریب سے آ رہی ہے، اور پھر اچانک اس کے دائیں طرف کی جھاڑی میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، اور پھر وہ شیر باہر آ گیا۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کی نظروں کے سامنے اپنے معصوم بچے کے چیخنے چلانے کی حالت آئی، اور اپنی بیوی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا اس کی اداس آنکھیں نظر آئیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا نا خالد؟ اسے اپنی بیوی کے آخری الفاظ یاد آ گئے جو اس نے چلتے وقت اس سے کہے تھے جب وہ اپنے بزرگ سے ملنے آ رہا تھا، اور اپنی بیوی کا کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ دیتا۔ ہاں انشاءاللہ ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا، اور پھر اس نے شیر سے مقابلے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے کسی ہتھیار کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو اسے 1-1.5 فٹ کی لمبی لکڑی نظر آئی جو کہ سرے کی طرف سے تیز نوکدار تھی۔ اب جانے کیوں وہ خود کو شیر سے زیادہ طاقتور سمجھ رہا تھا، اور پھر اس شیر نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اسے اس بات کی توقع تھی، اس لیے وہ پہلے ہی سے تیار کھڑا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے خود کو ایک طرف کر لیا۔ شیر دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا، لیکن شیر اور بھی غضبناک ہو گیا، اور پھر خالد نے ایک انوکھا کام کر دیا جس کی شاید شیر کو بھی توقع نہیں تھی۔ خالد نے شیر کی چھلانگ لگانے سے پہلے شیر پر چھلانگ لگا دی، اور پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہی اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا شیر کی پیٹھ میں گھونپ دیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ چاقو کی طرح تیز نوکدار لکڑی کا ٹکڑا 1 فٹ تک شیر کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ خالد نے اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ اس لکڑی کے ٹکڑے کو نکال کر دوبارہ اس کی پیٹھ میں اتار دیا، اور جب تک شیر ٹھنڈا نہیں ہوا وہ اسی طرح وار کرتا رہا۔ اور پھر شیر جب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو خالد اس سے دور کھڑا ہو گیا۔ خالد کے ہاتھ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا جہاں شیر کے ناخنوں نے اپنے نشان چھوڑے تھے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ آج اسے دوسری رات پڑ رہی تھی، مگر ابھی تک وہ جانے اپنی منزل سے کتنا دور تھا، اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے اسے آدھی رات گزر گئی۔ اس کی حالت برسوں کی بیماروں کی سی تھی۔ اس کے پاؤں کے چھالوں اور شیر کے لگائے ہوئے ناخنوں سے جو درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ایک جگہ درخت کے نیچے لیٹ گیا، اور پھر جلدی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سورج کی چپتی ہوئی دھوپ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا سورج عین اس کے سر پر پہنچنے والا ہے۔ اس کا اٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چکرا کر گر گیا۔ تکلیف کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اس کی ٹانگوں اور پاؤں پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان آ چکے تھے جس سے خون نکل نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کی حالت برسوں کی بیمار کی سی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک طرف چل دیا۔ سورج عین اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اب اس کے پاس کل صبح تک کا وقت تھا۔ اس سے پہلے اسے وہ دلدل تلاش کرنی تھی، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ جان نہیں پایا تھا کہ جنگل کا کون سا حصہ وہ پہلے دیکھ چکا ہے اور کون سا حصہ ابھی تک نہیں دیکھا۔
اکثر وہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پہنچ جاتا وہ جو جگہ وہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ جس جگہ چل رہا تھا تو وہاں درختوں کا سلسلہ بہت کم تھا، کہیں اکا دکا درخت نظر آ رہے تھے، ورنہ ہر طرف بس خاردار جھاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھی جن کے درمیان چلنا انگاروں پر چلنے کے برابر تھا۔ مگر اولاد کی محبت کے آگے ایسی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا جھاڑیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، اتنی کہ وہ چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر جاتا اور پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ اب جھاڑیوں کا سلسلہ کم ہونے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ ایک 30-40 فٹ چوڑی نہر کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس نہر کو پار کرے یا نہ کرے، کیونکہ دوسری طرف بھی گھنا جنگل تھا اور اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر وہ دلدل نہر کے اس طرف ہوئی اور دوسری طرف ٹائم ضائع کر دے گا تو یہ بہت برا ہوگا، اور اگر وہ اس طرف تلاش کرتا رہے اور دلدل نہر کے دوسری طرف ہو تو یہ بھی بہت برا ہوگا۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر یہ وقت سوچنے کا بھی نہیں تھا۔ مگر ایک بات ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ نہر کے اس طرف 2 دن سے وہ دلدل تلاش کرتا رہا ہے، مگر ابھی تک وہ ناکام ہی رہا ہے، اس لیے اس نے اللہ کا نام لے کر نہر پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اب دوسرا مسئلہ آن کھڑا ہوا کہ وہ نہر پار کرے تو کیسے؟ وہاں تو دور دور تک کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ نہر پار کر سکے۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کوئی ایسی کشتی تیار کرے جس پر وہ بآسانی نہر پار کر سکے، مگر اس کے لیے کچھ اوزاروں کی ضرورت تھی اور اوزار اس جگہ ملنے بہت مشکل تھے، اور اب اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ نہر کو تیر کر پار کرے۔ مگر جو حالت اس کی ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں چلانا مشکل ہو رہا تھا، اس سے اپنے ہاتھ پاؤں منو وزنی لگ رہے تھے۔ ایسی حالت میں وہ نہر پار کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ کافی دیر سوچ بچار کرتا رہا، مگر پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ وہ نہر تیر کر پار کرے۔ اس نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور پھر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ابھی وہ آدھی نہر بھی پار نہیں کر پایا تھا کہ اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ وہ کالج کے زمانے میں تیراکی کے مقابلوں میں اکثر حصہ لیتا رہتا تھا، مگر یہ کالج تیراکی کا مقابلہ نہیں تھا، زندگی اور موت کا مقابلہ تھا۔ یہ مقابلہ ہارنے کی صورت میں وہ اپنی زندگی ہار بیٹھتا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ طاقت جمع کی اور ایک آخری کوشش کر ڈالی۔ اس نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کا تصور کیا جو دوسری طرف کھڑا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ یہ مقابلہ جیت لے گا، اور پھر بظاہر یقین کی طاقت ہی تھی جو وہ دوسری طرف پہنچ گیا۔ دوسری طرف پہنچتے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد وہ کافی دیر وہی کنارے پر لیٹا گہری سانسیں لیتا رہا، اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دفعہ پھر اس نے دلدل کی تلاش شروع کر دی۔ اس طرف بھی جنگل کافی گھنا تھا، شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا تھا، اس کی امید کا سورج بھی غروب ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایسے ہی ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے اسے کافی رات گزر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اب وہ شاید وہ ناکام ہو جائے، مگر جانے کیوں اسے دل کے کسی کونے میں امید کا ایک دیا جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے جا چکی تھی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بار بار اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا، اس کے پاس 4-5 گھنٹے بچے تھے، اور ان گھنٹوں کو سو کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آخر کب تک؟ آخر اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ ابھی سے سوئے ہوئے مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت گزرا ہوگا جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے پاؤں پر شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ 3 موٹے تازے چوہے تھے جو اپنے تیز دھار دانتوں سے اس کے پاؤں کو کاٹنے میں مصروف تھے۔ اس نے زور سے اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا، جس سے درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی، اور چوہے تھوڑی دور تک لڑکتے چلے گئے، مگر پھر بھی وہ بھاگے نہیں، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس نے پاس پڑی ایک لکڑی اٹھائی۔ ایک اور منظر دیکھ کر اس کے اوسان ختم ہونے لگے۔ اس طرح کے موٹے موٹے چوہے برطرف جنگل سے نکل کر آ رہے تھے۔ اب وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں پانی کی طرح ہر طرف سے آدم خور چوہے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، اس کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر ان آدم خور چوہوں سے بچنے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ وہاں سے جتنی تیز ہو سکے دوڑ لگا دے۔
और फिर इसने आसमान की तरफ देखा और एक तरफ दौड़ने लगा। वो चूहे चारों तरफ से इसे घेरे हुए थे, इसलिए वो इनसे के ऊपर चढ़कर ही इनका दायरा तोड़ सकता था। और फिर जाने कितने चूहे इसके पांव तले दब गए और शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना तेज़ नहीं दौड़ा होगा जितना अब वो दौड़ रहा था। जाने इसे अपनी मौत का डर था या अपनी हालत की फिक्र जो वह इतना तेज़ दौड़ रहा था। इसे अपने पीछे चूहों की अजीब और गरीब चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। शायद वो इसके पीछे आ रहे थे और फिर दौड़ते दौड़ते इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अब इसे चूहों की चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। लगता है इन्होंने हिम्मत हार दी। इसने सोचा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं अब थक चुका हूँ। अब तो सुबह की सफ़ेदी भी फैलने लगी है। जो दलदल मैं 3 दिन से तलाश नहीं कर सका, भला वो 3 घंटों में कैसे तलाश करूँगा। इसलिए यार, अब पहले भी तेरा आसरा था और अब भी तेरा ही आसरा है। ऐ परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। इसने वहीं बैठकर दुआ मांगी और आगे चल पड़ा। अब सुबह का उजाला फैलने लगा था और ऐसे ही चलते चलते धूप निकल आई। सूरज तुलू होते ही इसकी उम्मीद का दिया बुझ गया। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब इसके पास 1 आध घंटा ही था और फिर वो अपनी ज़िंदगी अपनी नाकामी लेकर वापस अपनी ज़िंदगी में पहुंच जाता। वो वहीं बैठ गया और बाकी मांदा वक्त वो वहीं बैठकर गुजारना चाहता था। इसने आंखें बंद कर ली। अचानक कोई चीज़ इसके पास आकर गिरी। इसने आंखें खोल दी। वो एक खूबसूरत सा परिंदा था जिसका एक पर जख्मी था और इससे खून निकल रहा था। इसने इस परिंदे को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वो परिंदा एक तरफ उड़ गया, लेकिन चंद कदम बाद वो दोबारा गिर गया। वो परिंदे की मदद या किसी और अनजाने जज्बे के तहत इसके पीछे चलने लगा। वो परिंदा बार बार गिर जाता और फिर उठकर उड़ने लगता और इस परिंदे को पकड़कर किसी आरामदाह जगह पर पहुंचना चाहता था और परिंदा कहीं रुक नहीं रहा था। और फिर इसी हालत में इसे चलते चलते और दौड़ते दौड़ते 15-20 मिनट गुजर गए। वो काफ़ी फासला तय कर चुका था और अब वह बेदम होने लगा और अब और नहीं तेज़ चल सकता था। वो रुका, लेकिन परिंदा एक दरख्त के पीछे चला गया और इसे दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। और फिर एक ख्याल बिजली की तरह इसके दिमाग में आया और वो उठकर इस दरख्त को देखने लगा जिसके साथ वो टेक लगाकर बैठा था। वो अजीब सा दरख्त था। वो दरख्त एक इंसानी चेहरे की तरह दिखाई देता था। इसकी हैरत की वजह यह थी कि यह दरख्त वो पिछली 3 रातों से ख्वाब में देख चुका था। इसकी समझ में नहीं आता था कि हर रात वो ख्वाब में इस दरख्त को क्यों देखता है। फिर इसने धड़कते दिल के साथ इस दरख्त के पीछे नज़र डाली। इस दरख्त के पीछे छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई थी, मगर एक बात ने इसे चौंका दिया। वो झाड़ियाँ इधर उधर मुड़ी हुई थी, जैसे कोई चलता रहा हो। इन पर एक रास्ता सा बन गया और इस रास्ते पर चलने लगा। ऐसे ही चलते चलते इसे तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और फिर एक जगह वो रुक गया। इससे कुछ लोगों के बोलने और फिर कहकहे लगाने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर वो कहकहे रुक गए। अचानक तेज़ हवा चलने लगी, मगर वो हवा सिर्फ इसके ऐन सामने गोल भंवर की तरह चल रही थी। बाकी सब कुछ पुरसकून था और इसके सामने से दरख्तों के पत्ते उड़ उड़ कर इधर उधर बिखर रहे थे और थोड़ी देर बाद वहाँ ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आने लगी और फिर एक जगह हलचल होने लगी और ज़मीन हल्की हल्की हिल रही थी। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा हो। हालांकि इस वक्त सुबह का टाइम था। इसने सूरज की तरफ देखा। सूरज की आहिस्ता आहिस्ता स्याह पड़ रहा था और फिर जैसे ही सूरज बिल्कुल स्याह पड़ गया, हर तरफ अंधेरा हो गया और फिर इसे समझने में देर नहीं लगी कि वो सूरज ग्रहण था। इसने जल्दी से नज़रें नीचे कर ली और फिर इधर उधर इसने नज़रें दौड़ाई तो एक जगह ज़मीन साफ़ हो गई थी। इसने ज़िंदगी का हैरत अंगेज़ मंजर देखा। इस जगह अब एक दलदल मौजूद थी और इस दलदल में एक इंसान जिसके 2 सर थे, सीने तक डूबा हुआ था। वो शख्स और मदद तलब नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। इसके हाथ मदद के लिए ऊपर को उठे हुए थे। ओह मेरे खुदा, तो क्या यही वो दलदल है? इसने सोचा और फिर एक तरफ से एक लंबी सी शाख तोड़ दी जो काफ़ी मजबूत थी और इस शाख का एक हिस्सा इसने दलदल में डूबे शख्स की तरफ बढ़ाया। इसने इस शाख को पकड़ लिया और दूसरी तरफ खालिद ने इस शख्स को जल्दी से खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो इस शख्स को आधे से ज़्यादा खींच चुका था। इसके हाथों से अब खून बहने लगा था, मगर अब वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना चाहता था। इसने दिल ही दिल में अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और अपनी पूरी ताकत जमा करके ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। फिर इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही जब वो इस शख्स को दलदल से बाहर निकाल चुका था। इस शख्स के 3 टांगें देखकर वो हैरान रह गया। इसकी तीनों टांगों से अजीब और गरीब झाड़ियाँ चिपकी हुई थी, इसीलिए इसको बाहर खींचने में इससे परेशानी हो रही थी। इसके बाहर निकलते ही रोशनी भी हो गई। इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अचानक खालिद को महसूस हुआ जैसे इसके होश व आवाज़ गुम हो गए हों और फिर वो बेहद खुश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो वो इसी गार में था, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने खुद को इसी हालत में देखा जिस हालत में वो इस गार में पहले दाखिल हुआ था। इसके जिस्म पर वही लिबास था, वही घड़ी
اور اب اس کے جسم پر ہلکی سی خراش کا نشان بھی نہیں تھا۔ اسے بھوک اور پیاس بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس غار سے باہر آ گیا اور پھر اس بزرگ کو باہر کھڑے دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹے، تمہارے چہرے کی خوشی مجھے بتا رہی کہ تم کامیاب لوٹے ہو، بزرگ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں بابا، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی، مگر آپ کو کیسے پتہ تھا کہ میں اس وقت آؤں گا اور آپ یہاں پہنچ گئے؟ خالد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹے، اس زندگی کا تعلق اس زندگی سے بالکل نہیں ہے۔ میں تو یہاں سے گیا بھی نہیں۔ میرا کام اس پہاڑ کو زمین میں دفن کرنا تھا اور ٹھیک 3 منٹ بعد باہر نکال لینا تھا، اور میں نے یہی کام کیا۔ تم 3 منٹ پہلے اس غار میں بیٹھے تھے اور اب 3 منٹ بعد باہر آ گئے ہو۔ میں تو یہ نہیں جانتا کہ تم وہاں کتنے دن رہے۔ میری نظروں سے تم زندگی میں صرف 3 منٹ غائب ہوئے ہو۔ بابا نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا وہ 3 دن میں نے یہاں کے 3 منٹ میں گزار دیے؟ یہ کیسی حیرت انگیز حقیقت ہے، بھلا کون اس بات پر یقین کرے گا؟ خالد نے حیرت سے کہا، اور پھر اس بزرگ کو خالد نے وہاں کے 3 دن کا احوال سنایا۔ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس دنیا سے بہت پیار ہے، پھر وہ اس دنیا کو کیسے ختم کر سکتا تھا؟ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اس کا نام لینے والا انسان زندہ ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بھی بہت پیار ہے، اس لیے معصوم بچے کے دل سے نکلی ہوئی آہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنی اور اپنے پیاری دنیا کو بھی بچا لیا۔ اس لیے بیٹے، مظلوم کی بددعا کبھی مت لینا، اور اس کا بددعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت سچے دل سے کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو، اب تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہاں رک کر وہ اور کیا کرتا، اور پھر اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ صبح فجر کی نماز اس نے گھر کے قریب مسجد میں پڑھی۔ اب وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، جہاں اس کی خوبصورت بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ کہانی اچھی لگے تو کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔